تو ہم دیکھتے ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کی سیاسی صورتحال کیسی ہے. اس کا مطلب ہے پکڑے جانا. دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو جو ہے سلاخیں تو نظر آ رہی ہوں گی, پکڑا ہوا نظر تو آ رہا ہے. تو پکڑے ہوئے ہیں جہاں بھی ہیں, پریشان ہیں, ٹینشن ہے, ماحول کی خرابی ہے, جو بھی ہے. کپتان کی موجودہ انرجی کیا ہے, کپتان کے موجودہ حالات کیا جا رہے ہیں, والا الیکشن کب تک ہوگا, ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے, الیکشن کب تک ہونے کے چانسز ہیں. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی. داؤد آج انہوں نے بڑی مشکل سے ٹائم دیا, کافی مصروف آدمی ہیں, کافی بیزی آدمی ہیں, آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پہ کافی چھائے ہوئے ہیں. داؤد جی ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, آسٹروپامسٹ ہیں, اور ستاروں کا حال بتاتے ہیں, اور روحانی عملات کے ذریعے بھی اپنا لوگوں کا علاج کرنا, لوگوں کے مسئلے کا حل کرتے ہیں. آج کل سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے, اس حوالے سے آج ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی سیاسی صورتحال کیسی چل رہی ہے, کیونکہ آج کل سیاست بہت گرم ہوئی ہے. کوئی ادھر ہو رہا ہے, کوئی ادھر ہو رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی نئی نئی پارٹیاں بن رہی ہیں, تو کیا کچھ ہو رہا ہے. پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل سیاسی صورتحال کیسی جا رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ سر سیاست بڑی گرم ہوئی ہے, تو سارے سیاستدان بھی گرم ہوئے ہیں, ایکٹیو ہوئے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, کیا ملک کا کیا آگے دیکھ رہے ہیں؟ عبد القدیر بھائی, سب سے پہلے شکریہ, آپ نے پروگرام میں بلایا اور شرف بخشا کہ آپ نے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ قدم رنجا کیا, اور بہت شکریہ. چینل پہ تو جاتے رہتے ہیں, ملاقات ہوتی رہتی ہے, مگر بات ہو رہی ہے سیاسی صورتحال کی. تو ملک پاکستان کے جو بھی حالات چل رہے ہیں, یہ حالات بہتری کی طرف ہی جائیں گے. اگر ہم نیمرولوجی سے دیکھیں تو 2023 کو ہم مفرد میں تبدیل کریں تو 7 کا عدد بنتا ہے. بیسیکلی 7 کا جو عدد ہے وہ نشر و اشاعت, خبروں اور ہائپ کریٹ کرنے کا ہوتا ہے. میں نے سال کے شروع میں بھی ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ پورا سال خبروں کا سال ہوگا, اور اس میں ہائپ کریٹ ہوگی, حالات کی خرابی ہوگی, اور کافی زیادہ ڈپریشن رہے گا, اور مزید ابھی سیاسی جو صورتحال ہے وہ خرابی کی طرف ہی جائے گی. مگر جیسے ہی 2024 کا آغاز ہوگا, جس کو ہم مفرد میں تبدیل کریں تو 8 کا عدد نکلتا ہے, اور پاکستان کو ہم نیورولوجی سے دیکھیں تو 3 کا عدد نکلتا ہے, اور 3 کا ہاؤس 8 ہوتا ہے. تو پاکستان نمایاں تبدیلیوں کے ساتھ آپ کو بہتر پوزیشن پر نظر آئے گا. اچھا, سیاسی صورت میاں صاحب کب تک ہیں؟ میاں صاحب کہاں کب تک ہیں؟ حکومت میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کب ہے نا, ایک ہے میاں شہباز شریف, اور نہیں, چھوٹے میاں صاحب. چھوٹے میاں صاحب. ابھی چھوٹے میاں صاحب جو ہیں ان کے ہم ٹیرو کارڈ نکال لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں میاں صاحب کی سیاسی انرجی کس طرف جاتی ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ سیاسی پروگرام تو نہیں کر رہے, ہم تو ایک ٹیرو کارڈ کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, اسٹرالوجی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی میاں شہباز شریف صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں, اور میاں شہباز شریف صاحب آج کل کیا سوچ رہے ہیں, ان کی سیاسی انرجی کیسی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لائیو جو ہے وہ پریڈکشن کریں گے, اور جو بھی بات ہوگی اپنے ناظرین کو تھرو کارڈ ہر ایک جو چیز ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں, اور میاں شہباز شریف صاحب کی سیاسی صورتحال کیسی ہے, موجودہ پوزیشن میں شہباز شریف صاحب کے کیا حالات چل رہے ہیں. تو 3 کارڈ میں نکال چکا ہوں جناب, اور 3 کارڈ میں صورتحال بتاؤں گا آپ کو کہ اس وقت موجودہ پوزیشن میں دی ورڈ, یہ کارڈ ہے انرجی کا. شہباز شریف صاحب جو ہیں مضبوط حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنی کافی زیادہ جو ہے طاقت بڑھا چکے ہیں. بیسیکلی ایک پلان کا حصہ تھا جس کے تحت انہوں نے یہ سیاسی انتشار کریٹ ہوا, اور اس میں یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب کپتان کو کہا جاتا تھا کہ مذاکرات کی طرف آئیں, اور اس کا نقصان ہوا یہ کہ اگر وہ جو ان کی ہٹ درمی ہوتی ہے, جب میں بار بار کہتا ہوں اسٹرالوجی میں کہ وہ جو ایک نقطہ ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو میں ٹھیک ہوں تو ٹھیک ہوں, اگر اس وقت آ جاتے تو شہباز صاحب پھنس جاتے. مگر اب کی پوزیشن میں شہباز صاحب کے ستارے جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور بہتر پوزیشن پر. یہ دوسرا کارڈ ہے کوئن اینڈ وینڈس, بٹ لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں ان پہ, اور کوئی جو طاقتیں ہیں جو بھی ہوتی ہیں ان کی پوری نظر میں ہیں, اور پورے معاملات ان کے اسٹرانگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کی پوزیشن اسٹرانگ ہے اس وقت موجودہ پوزیشن میں, اور ابھی یہ بیٹھیں گے, ابھی یہ چلیں گے, اور ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آ رہا مجھے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا. تو موجودہ پوزیشن میں نے تینوں کارڈ کی انرجی نکالی ہے. اس میں الیکشن دیکھیں جی, یہاں پہ جو 10 کا فگر آ رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے
ڈیلے کروائیں گے 10 مہینے تو یہ ہے نا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت پر براجمان رہیں گے. 2024 پہ بات جائے گی. ظاہری بات ہے یہ ہم دیکھتے ہیں, الیکشن کی بات بھی کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے شہباز شاہ, آپ نے میاں صاحب کی بات کی تو میاں صاحب کے ستارے تو بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں جناب الیکشن کی کہ ہونے والا الیکشن کب تک ہو رہا ہے اور اس کے کیا حالات ہیں. آنے والا الیکشن کب تک ہوگا, ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے, الیکشن کب تک ہونے کے چانسز ہیں. تو جناب یہ جو الیکشن کی بات ہے یہ تو سب سے پہلے بات یہ ہے تو یہ کہ خفیہ رکھی گئی ہے. یہ کارڈ ہے چھپا ہوا, یعنی کہ آپ کے جو بھی الیکشن سے متعلقہ معاملات ہو رہے ہیں اس کی ڈیلنگ ہو رہی ہے انڈر گراؤنڈ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کام ہوگا. اور 2 مہینے تو کوئی خبر نہیں ملے گی کہ الیکشن کہاں ہو رہے ہیں, کب ہو رہے ہیں, کس نے کرنے ہیں, کیسے نہیں کرنے, لیکن اس کے اوپر کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر انفارمیشن اور بڑی زبردست قسم کی ہے. میں نے بات کی ہے 2 ماہ کی, 2 منتھ کی, یہاں پہ بھی 2 کا ہے. بیلنس کر رہے ہیں, جب تک حالات میں بیلنس نہیں ہوگا, حالات بہتر نہیں ہوں گے, تب تک الیکشن اناؤنس نہیں ابھی ہوں گے اور اس کو ڈیلے کیا جائے گا. کیونکہ وہاں پہ میں نے کارڈ نکالے تھے تو وہاں 10 کا عدد آ رہا تھا. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پورے 10 مہینوں کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے الیکشن کی طرف بات نہ جائے, اور شاید آئی ایم ایف جس طرح پیسے دینا چاہتی ہے اور شاید یہ نہ لینا چاہتے ہوں کہ اگر پیسہ آ گیا تو کہیں عدالتی حکم نامہ نہ آ جائے کہ اب تو آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو اب تو آپ الیکشن کرواؤ. تو کچھ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کارڈز میں نظر آتی ہے. اور کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اگلا سوال یہی کرنا ہے کہ جی پاکستان کو آئی ایم ایف پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. تو دیکھیں اگر آپ اسٹرالوجی یہ سمجھ جائیں کہ یہ کافی اسٹرانگ ہے, ہمیں مجھے پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں ٹیرو کارڈ, تو سب سے پہلے تو آپ کو پڑھنا ہے نا کہ آپ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے. تو جناب آئی ایم ایف پیسے ضرور دے رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آ رہے پاکستان میں, اور بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ پیسہ آئے گا. یہ تو ہو گئی میاں صاحب کی اور پاکستان کی بات. اب آتے ہیں خان صاحب کی طرف. خان صاحب کا بتائیں کہ خان صاحب کے کارڈ نکالیں کہ کیا خان صاحب اب کیا پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے پھنسانے کا, اور میری بری خواہش تھی کہ آپ کپتان کا نام نہ ہی لیں, کیونکہ میں اب یہ کپتان قاسم کے ابا کی بات کرنے جا رہے ہیں تو میں چیک کرتا ہوں کہ قاسم کے ابو کا کیا حال ہے جی, اور کیا حالات چل رہے ہیں ان کے. آپ مسکرائیں نا جی, ہماری بات ہوتی رہتی ہے جی آپس میں, اس بات میں میڈیا کے بندے ہیں یہ اور مجھے ڈرا کے رکھتے ہیں. ذرا دیکھیں میرا میڈیا آج کل خود ڈرا ہوا ہے جی. ایسے ہی ہے جی. اور جناب ہم تو جناب ٹیرو کارڈ کرتے ہیں, ہمارا تو کسی سیاسی جماعت سے نہ تعلق ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ جس کے بارے میں ہم جو ہے تھوڑا سا سوچیں گے تو کارڈ ادھر چل جاتے ہیں. ہمیں آپ نے خود سے تھوڑی ستارے ہیں نا سر, ستارے کس کے کس طرح جا رہے ہیں ضرور کرتے ہیں. دیکھیں جی ابھی دیکھتے ہیں کپتان کے کارڈ کیا کہتے ہیں, کپتان کی موجودہ انرجی کیا ہے, کپتان کے موجودہ حالات کیا جا رہے ہیں. کارڈ میں نکال چکا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سچویشن بھی بتاؤں گا. پہلا کارڈ دی ورڈ وہی شہباز شریف والے کارڈ کی انرجی تھی جناب. یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شہباز شریف کا کارڈ نکلا وہی نکلا. بڑی سینس رکھتے ہیں اور بڑا آپ کو ماشاءاللہ اس بات میں جو ہے میڈیا کی آپ کی آنکھ ہے, آپ نے مجھے بھی جج کرنا ہے کہ میں شاید کہاں سے بولتا ہوں. دیکھیں, اور مگر دوسرا کارڈ آپ کو میں دکھاؤں گا کیونکہ وہ کارڈ وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا کارڈ ہے جناب مایوسی والا, پریشانی والا, ٹینشن والا. اس میں 3 آپ کو 1 2 3 جو 3 منتھ سے خان صاحب پریشان ہیں, بڑا ڈپریشن میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, جانا چاہتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, کیا چھوڑنا چاہتے ہیں, سیاست چھوڑنا چاہتے ہیں یا سیاست نہیں بھی چھوڑتے تو مایوس ہو چکے ہیں. ان کو نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ 3rd کارڈ یہ ٹینشن والا ہے, سمجھ نہیں لگ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا. یہ تو آپ کو پتہ ہے اس طرح تو ہوتا ہے, پھر اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں, کیونکہ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے جناب. یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے کے یہ حالات ہیں. دیکھیں یہ حالات 3 منتھ سے تو شروع ہوئے ہیں. یہاں میں نے 3 کارڈ 3 بنائے ہیں اور یہ جانے ہیں 8 ماہ تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 ماہ کا جو وقت ہے خان صاحب کے لیے بہت ٹینشن والا ہے. کہ 10 ماہ آپ نے بتائے ہیں کہ جی ٹوٹل, ٹھیک ہے, 10 ماہ بعد جو سا ہے 10 ماہ 10 ماہ, ہاں نہیں شہباز شریف 10 ماہ تک اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور 8 ماہ یہ ہے, یعنی کہ آگے مذاکرات ہونے والے ہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. جی ضرور ہوں گے مذاکرات, اور بڑے زبردست قسم کے مذاکرات ہوں گے. اسی طرح کے حالات تو نہیں رہنے, داری بات ہے. ہر جو پاکستان کا فرد ہے وہ اس بات کے بارے میں پیشماں ہے کہ جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے کاروباری طبقہ بہت پریشان ہو چکا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی پرابلم آ رہی ہے, سچویشن بہت ڈسٹرب ہے, اور اسی وجہ سے غریب
غریب عوام جو ہے وہ مشکل کی چکی میں پس رہی ہے اور بہت پریشان ہے، ٹینشن کریٹ ہو رہی ایک ہے۔ چیز اور ہے، خان صاحب کے کارڈ ہی نکالے ہیں، تو خان صاحب کی شادی کے بارے میں کیا ہوا ہے؟ شادی کے کارڈ دوبارہ نکالنے پڑیں گے، یہ تو آپ نے خان صاحب کی انرجی کی بات کی ہے۔ شادی کے کارڈ نکال لیں کہ شادی خان صاحب اگلی کی، کروانا چاہتے ہیں یا اسی کو چیک کرنا چاہتے نہیں ہیں؟ اسی کو ہی چیک کرنا چاہتے ہیں، اور اگلی اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگلی کب ہے؟ اگلی کب ہے جی؟ ظاہری بات ہے، یہ آپ جانتے ہیں خان صاحب کا شعبہ ہی شادیوں کا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ خان صاحب کی یہ شادی کے کیا کمپیٹیبلٹی چل رہی ہے، اس کو دیکھتے ہیں جناب۔ ٹیرو کارڈ سے دیکھیں گے خان صاحب کی اور ان کی موجودہ بیگم کی کیا کمپیٹیبلٹی چل رہی ہے۔ تو خان صاحب اور ان کی بیگم کی موجودہ کمپیٹیبلٹی کیا چل رہی ہے؟ تو جناب کیا اداسیاں، ٹینشنیں، دوریاں، یہ اداسی کا کارڈ ہے جناب۔ پلاننگ کیا ہو گیا ہمیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اداسی والا کارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ محبت میں دراڑیں تھوڑی تھوڑی پڑ رہی ہیں۔ اگلا کیا کہتا ہے؟ وہ محبتیں نہیں رہیں جو پہلے تھیں، ٹھیک ہے، ویسے بھی چڑھتے سورج کہا جی روٹ کے جا رہی ہے، اٹھ کے نہیں، ابھی جائے گی، ابھی تیسرے میں پتہ چلے گا وہ پہنچی ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبتیں وہ چڑھتے سورج کو سلام کی بات ہوتی ہے جناب، روٹ کے جا رہی ہے۔ تیسرے میں دیکھتے ہیں نا گئی ہے کہ نہیں گئی، یہ جانے کا ہی ہے ویسے کارڈ، مگر ابھی جائے گی نہیں، حالات خبریں مل جائیں گی آپ کو جناب، اور بڑی خبر ملے گی ان کی شادی سے متعلقہ۔ اور نیگیٹیوٹی آئی ہے جناب، دی ڈیول موجود ہے، شیطان موجود ہے، اور شیطانی لوگ موجود ہیں جو بشرا بی بی اور خان صاحب کو ڈرا رہے ہیں یا ان کو دور کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں انگوٹھیاں بھی اتر چکی ہوں گی کافی حد تک۔ اور اگر آپ خان صاحب کی تقریریں سنتے ہوں گے تو انگوٹھیوں کے اوپر تو نظر رہتی ہوگی آپ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس مسئلے کے اوپر خبر جلدی آ جائے گی۔ اچھا چلیں، یہ تو سیاست ہو گئی اور خان صاحب ہو گئے، مزید تو اب بلاول بھٹو کا بتا دیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ سنیں وہ نیکسٹ وزیر اعظم ہیں، ہم وہ شیخر شیخ صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں ویسے نہیں وہ سنیں وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ ہاں جی ضرور جی، بلاول صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، اور شہداء کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور کیونکہ مجھ سے جب بلاول کی بات لوگ اکثر کرتے ہیں، خاص کر جو ہماری لیڈیز اینکر ہیں ان کی شادی کی بات کرتے ہیں، تو مجھے یہی لگا کہ شاید آپ نے بھی شادی ہی کی بات کرنی ہو، مگر اب وہ شیخ صاحب خود ہی میں اب نہیں ان کی شادی کی بات نہیں بتاؤں گا، میں ان کے سیاسی کیریئر اور وزارت عظمیٰ کی بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں چیک کروں گا پاکستان پیپل پارٹی کے کارڈ کیا کہتے ہیں، کیوں کہ آصف علی زرداری آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی شطرنج کا بادشاہ کھلاڑی ہے، اور اس نے جو ہے وہ شباز کو آگے کر کے نا تو بہت بڑا جو پتہ کھیلا ہوا ہے، خود جو ہوا ہے دودھ کا دھلا ہوا ہے، مفاہمت کے بادشاہ، مفاہمت کے بادشاہ۔ تو ابھی دیکھتے ہیں جی پاکستان پیپل پارٹی کے کارڈ کیا کہتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی انرجی کیا کہتی ہے موجودہ پوزیشن میں، آصف علی زرداری کے کارڈ کیا کہتے ہیں۔ تو جناب ایسی مضبوط ہے نہ جی نہ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ ہے جی کمیونیکیشن، روابط، ٹیلی فونک روابط، کمیونیکیشن، رابطے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ٹکا کے پنجاب میں رابطے چل رہے ہیں جناب، یہ رابطوں کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو رسیاں نہیں ہے، یہ ٹیلی فون کالز ہیں، یہ رابطے ہیں جو مختلف جماعتوں سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بھی جاتے ہیں، اگلا کارڈ کیا کہتا ہے، یہ لڑائیاں کروا رہے ہیں جناب، پورا موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا جو ہے نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی، یہ بڑا آج کل جو ہے نا بندوں کو کھینچ رہے ہیں اور ایسی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور تھرڈ کارڈ میں یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے ہیں بڑی جلدی، اور 3 ماہ کے اندر بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں زرداری صاحب، کہیں یہی نہ فیصلہ کر دیں کہ ہم جو ہیں وہ حکومت سے الگ ہو جائیں یا کوئی اس طرح کا بھی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ دھماکہ تو کرنا ہے انہوں نے، دھماکہ کریں گے تو سامنے آئیں گے، اور اوور آل مضبوط پی ڈی ایم ٹوٹے گی، پی ڈی ایم نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، آپ کو پی ڈی ایم ٹوٹے گی تو یہ آپس میں الیکشن لڑیں گے، یہ تو پریڈکشن ہے جی، پی ڈی ایم نے تو ٹوٹنا ہے، پی ڈی ایم ٹوٹے گی نہیں تو الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ اچھا اب ایک چیز رہ گئی ہے، ہمارے صافی بھائی ہیں عمران ریاض، ٹھیک ہے، وہ بڑے عرصے سے غائب ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی بتائیں گے کہاں ہیں وہ، کیا ہے، اور سب سے کب بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہیں اس بات کے، ظاہری بات ہے ہماری صحافی برادری کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہم اس بات کی پرزور تائید بھی کرتے ہیں کہ ان کا جو بھی معاملہ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اس معاملے کو سامنے لائے گی، اور عدلیہ اس بارے میں کوئی ایکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں ٹیرو کارڈ سے چیک کر لیتا ہوں کہ عمران ریاض کی اس وقت سیاسی انرجی، یا جو بھی اس وقت ان کی سیاسی تو نہیں کہیں گے، اس وقت ان کی جو ہے
موجودہ انرجی کیا ہے, کس طرح کی سچویشن میں ہے. تو میں یہ ٹیرو کارڈ سے دیکھنا چاہوں گا کہ عمران ریاض کی موجودہ انرجی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی کارڈ آئیں گے وہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں گے کہ عمران ریاض اس وقت جہاں بھی موجود ہیں اور کب تک واپسی ہے, ان کی انرجی کیا ہے اور وہ واپس کب تک آئیں گے. تو عمران ریاض کی موجودہ انرجی کیا ہے ٹیرو کارڈ سے چیک کرتے ہیں, اسٹرالوجی سے بھی ہم دیکھتے ہیں عمران ریاض کی موجودہ انرجی کیا ہے اور کب تک واپس آئیں گے. تو جناب بتا دوں, دیکھیں جی, عمران ریاض صاحب بڑی اچھی اور قابل شخصیت ہیں اور ان کا نام پہچان تھا. تو اس کے بعد ہے دی ڈیول, اس کا مطلب ہے پکڑے جانا. دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو جو ہے سلاخیں تو نظر آ رہی ہوں گی, پکڑا ہوا نظر تو آ رہا ہے. تو پکڑے ہوئے ہیں جہاں بھی ہیں, پریشان ہیں, ٹینشن ہے, ماحول کی خرابی ہے, جو بھی ہے, مگر ان کی خبر جلدی آنے والی ہے, جلد خبر آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا بہت جلد. مگر یہ ہے کہ اس وقت تو وہ پابندے سلاسل ہیں. نہیں ان کی فیملی کی طرف سے کہ جی فیملی بڑے پریشان ہے کہ کب تک واپس آنا ہے اور کیا کس کنڈیشن میں ہے, کیا کنڈیشن تو ٹھیک نہیں ہے نا. دی ڈیول کا مطلب ہے کہ نیگیٹو پوزیشن ہے, پریشان ہے. پوزیشن آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے پیچھے کارڈ نکالا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بخشے اور ان کو ہمارے درمیان لے, مگر سچویشن کچھ اچھی تو نہیں ہے میرے پاس, کارڈ اچھے نہیں ہے نا. اس میں نیگیٹو کارڈ موجود ہے, دی ڈیول, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی. جان کو خطرہ تو نہیں, دیکھیں جان, بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ چیزیں, جان اور اس چیز کی خبر کا پتہ بھی کرنا. مگر دیکھ لیتے ہیں, میں کارڈ تو نکال لیتا ہوں کہ عمران ریاض کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے. کارڈ کیا کہتا ہے, ایک کارڈ کی انرجی سے چیک کر لیتے ہیں. عمران ریاض صاحب کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے, کیا عمران ریاض صاحب کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے. کارڈ کیا کہتا ہے, کارڈ یہ کہتا ہے کہ 70-30 کارڈ آ رہا ہے یہ, یعنی کہ اللہ کرے ان کی اللہ تعالیٰ زندگی کرے, مگر جو سچویشن ہے وہ تو ڈسٹرب بھی ہے, پریشان کن صورتحال ہے. مگر یہ ہے کہ خبر جلدی آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے اور واپس ہمارے درمیان لائے. بڑے بڑے ان کے گھر والوں کی امیدیں ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, والدین ان کے پریشان ہیں, مسز ان کی پریشان ہیں, اور خاص کر صحافتی طبقہ جو بھی میرے پاس آتا ہے سب سے پہلے عمران ریاض صاحب کی بات کرتا ہے. ظاہری بات ہے اس وقت جو ہے وہ مشکل حالت میں ہے اور پاکستان کے فرد ہیں اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ظاہری بات ہے بندے سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ کرے اللہ ان کو صحت و تندرستی دے اور واپس آئیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے داؤد جی. داؤد, اب انہوں نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں, اب اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مکمل کو ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جو سا ہے نا مضبوط ہے. شہباز شریف صاحب ابھی جو سا ہے اسٹرانگ ہے. خان صاحب کے حالات تھوڑے سے چل رہے ہیں, مگر 8-10 مہینے میں خان صاحب اگر تھوڑا سا جھکیں گے یا تھوڑا سا نرمی رکھیں گے اپنے اس میں لہجے میں, تو پھر وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اب آگے ملی جلی حکومت ہے یا وہ ہے, وہ ہم ان سے نیکسٹ اس میں پوچھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. سلام پاکستان.